علیہ وسلم فضلت على صائر الأنبياء بست ومنها ختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي لا نبي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تھوڑی سے وقت میں دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے لفظ تردید، ایک ہوتا ہے لفظ انکار، ایک ہوتا ہے لفظ تشکیب. لفظ تردید، انکار، تشکیب. ایک بندہ بات کرتا ہے میں نہیں مانتا، اس کو کہیں گے انکار کر دیا. ایک بندے نے بات کی، میں نے اس کی بات کو غلط ثابت کر دیا اور دلائل سے کر دیا، اس کو تردید کہیں گے. ایک بندے نے بات کی اور میں ڈاما ڈول ہو گیا. جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جب آپ دوسروں کی اس طرح کی کتابیں عام بندہ پڑھے گا تو وہ ایسے وساوس اس کے اندر بیٹھیں گے کہ پھر مسئلہ بن جائے گا. اس کا نام تشکیک ہے. یاد رکھیے، ہمارا مذہب، ہمارا دین، دین اسلام حق ہے، اور یہ ایسا پک ہے کہ ہماری چمڑی اکھیڑ دو، بوٹی بوٹی کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میرا دعویٰ ہے کوئی ایک بھی اس 15ویں صدی میں بھی پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو، ہمارے مدرسوں کے بچوں کو ٹارچر کیا انہوں نے، اور ایسے ایسے عقوبت قانون میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کسی ایک نے بھی الحمدللہ اسلام کے بارے میں نہ انکار کیا نہ تردید. اس 15ویں صدی میں تو آپ اندازہ لگائیں، جہاں تک ہے یہ بات کہ آپ پر کفر ایسی محنت کرے کہ آپ سرے سے اسلام کے حق ہونے کا انکار کر دیں، تو اب تقریباً شیطان سمیت شیطان کی پوری پارٹی اس سے مایوس ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے آپ کو مایوس ہے کہ دوبارہ پتروں کی مسلمان پوجا کریں، اور اس طریقے سے مسلمان اسلام کی تردید کریں. یہ بھی اب ان کے بس میں نہیں ہے. اب جو دور ہے وہ تشکیک کا دور ہے. کفر کا اس وقت جو ہم پر وار ہے، ہماری نئی نسل پر وار ہے، ہمارے پڑھے لکھے طبقے پر وار ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یقین کو شک میں بدل. شاید والی بات آ جائے، یار بات تو سن لو اس کی، شاید وہ کہتا کیا ہے یار سن تو لو. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا عرصہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی نے اتنا بھی کہا چلو یار تو دلیل تو دے اپنے دعوے کی، ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں مسلمان کے یقین کی پختگی بتلانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مدعی نبوت ہو، وہ خود سامنے کہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، کسی بھی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہو، یا کہے کہ فلانا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور سامنے والا صرف اتنا کہہ دے کہ چلو تو اپنے حق ہونے کی، نبی ہونے کی، اپنے دعوے کی دلیل دے، اتنا بھی کہہ دے، تو اس کا ایمان اس سے خیر آباد. اس کا مطلب کیا ہوا
کہ تشکیل کی بھی گنجائش نہیں کہ شاید یار بات کو سن دو. ابھی حضرت جو واقعہ بتا رہے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں کیا تھا؟ تشکیل ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا، تشکیل کی بات آ گئی تھی. شاید جیسے حضرت فرما رہے تھے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. نماز آپ والی، کلمہ آپ والا، درود آپ والا، قرآن مجید آپ والا. یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہی قرآن مجید پڑھاتے ہیں، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی درود پاک پڑھتے ہیں، یہی نماز پڑھتے ہیں، یہی اوقات ہیں، یہی اذان ہے، یہی اقامت ہے. اب جس وقت وہ کہیں گے بھائی عام آدمی کو کہ دیکھو ہم یہ کرتے ہیں، اب بتاؤ تمہارے مولوی پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہیں. نہ ہمارا کلمہ اور ہے، نہ ہماری نماز اور ہے، نہ ہمارا وضو اور ہے، نہ ہمارا درود اور ہے، پھر بھی تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں. تو اب اگر کوئی بندہ تھوڑا شک میں پڑ لے یار ہمارے مولوی کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو بتائیے اس کا ایمان بچے گا؟ تشکیک آ گئی. اس وقت کفر کا جو میدان ہے محنت کا وہ یہی ہے کہ مسلمان کو بے شک تم انکار بھی نہ کراؤ، تردید بھی نہ کراؤ، لیکن تشکیک میں ڈال دو، شک میں ڈال دو. اس کو بھی جا کے اپنے مولوی سے پوچھے یار وہ ایسے کہتا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بس شک میں آ گیا. ایمان نام یقین کا ہے اور یقین کے مقابلے میں شک ہے. جب شک آیا یقین گیا، یقین گیا تو ایمان گیا. اس لیے اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ ابھی اس کے منہ سے اس کی بات پوری نہ ہوئی ہو اور ادھر سے بات یہی ہے کہ تو جھوٹا ہے. ابھی اس کے منہ سے پورا جملہ نہ نکلا ہو لیکن سیاق و سباق سے سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، تو فوراً فی البدی دلیل ولیل کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں، یہ بدی مسئلہ ہے اور بدی ہاتھ محتاج دلائل نہیں ہوتی. پھر فور انکار. اس معیار کی ہر مسلمان کی تیاری، ورنہ وہ یہی کہے گا کہ جی یہ کہہ رہا ہے میں مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ کہہ رہا ہے میں وہ عیسیٰ ہوں جو تم بھی کہتے ہو آسمانوں پر موجود ہے، واپس آنا ہے، اس کا وعدہ کیا گیا، موعود ہے، مسیح موعود، وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کی واپسی کا وعدہ ہے، مہدی موعود، وہ مہدی علیہ السلام جس کے آنے کا وعدہ ہے. تو بھئی اس کو تو مانو گے نا. تو جب اس کو مانو گے تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ آخر اس کو مانو گے اس کا مطلب ہے تمہارے مذہب میں گنجائش تو ہے ماننے کی. تو مجھے چیک تو کر دیکھو کہ میں اصل ہوں یا نقل ہوں. مجھے بھی چیک تو کر دیکھو شاید میں ہی مسیح موعود میں جو کہہ رہا ہوں. تو جب چیک کرنے تک جائیں گے تو تشکیک آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تشکیک آئے گی تو یقین ختم، یقین ختم تو پھر ایمان ختم. اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ زن زر یہ فتنہ ہے اور باطل ہمیشہ اس فتنے کے لیے انہی دو چیزوں میں سے کسی نہ کسی کو استعمال کرتا ہے، یا تو زن کا لالچ یا زر کا لالچ یا دونوں کٹے. اور یہ ہیں ایسے جب ایک آتا ہے جو پینٹ پائی گئی دوسرا ساتھی آتا ہے، تو یہ ان کا ہتھیار ہے. اور وہاں جو حقانیت تھی جو حضرت بھی سنا رہے ہیں فرما رہے تھے، حقانیت وہ تھی جہاں بظاہر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی پیشین کوئی کیا ہے، وہ حق تھا. حق جو ہے وہ ان دو میں سے کسی کا محتاج، کسی کا سہارا آسرا ٹیک نہیں دیتا. تو آج کے دور میں جس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے تشکیک، اور کفر کی سب سے اس
وقت جو بڑی سے بڑی محنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو شک مٹائے. آپ کے جتنے ہمارے پاس جو نوجوان ہیں جو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے کہاں دنیا میں جاتے ہیں, آتے ہیں, پھرتے ہیں, تو وہ بیچارے جب واپس آتے ہیں یا کسی چکر میں پھنستے ہیں, علماء کے پاس آتے ہیں, یقین مانے ان کے ذہن میں اتنے کیڑے پڑے ہوتے ہیں کہ اچھے حضرت فرما رہے تھے عام عالم کا کام نہیں ہوتا. وہ تو ہر مسجد کے امام کو مولوی سمجھ کے بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں, جی ہمارا مولانا صاحب یہ بدل کا ہمارا مولانا صاحب تو بیچارہ اس میدان کا نہیں ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں کتنا کیڑے ہیں, کتنا وساوس ہیں, کتنا توہمات ہیں. صرف شک نہیں بلکہ شکوکات ہیں, انبار لگا ہوا ہوتا ہے. آپ ایک اس کا اشارہ کرتے ہیں عوام کا, وہ اور شک کر دیتا ہے, آپ اور کرتے ہیں وہ اور اعتراض. یعنی اس کے ذہن کا اطمینان اتنا دور جا چکا ہوتا ہے کہ واپس اس کو سطح پر لانے کے لیے اچھی خاصیت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ تشکیل جو ہے یہ سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ہے. اس فتنے کے لیے یقین کی پختگی ہے, اور یقین کی پختگی ایسے نہیں آتی کہ ہم اس کے لیے وقت بھی نہ دیں, اس کے لیے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے اٹھیں جو یقین بنا سکتے ہیں اس معاملے میں, اور ایسے ہمارا یقین بن جائے گا کہ یہ خیال است و بحال است و جنون. پتہ اس وقت لگتا ہے میں صحت مند ہوں, مجھے کیا, میں صحت مند ہوں, مجھے کیا. جب بیماری لگ جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے یہ تو مجھے ٹیسٹ آج کرایا, میرا تو یہ مسئلہ یوں ہو چکا ہے. اس وقت بھی میرا غلط ہو چکا ہوتا ہے. تو آج کل تو تحفظ والی باتیں لوگ پہلے سے کرتے ہیں. تو کیا ہمیں جان کا تحفظ ہوا ہے, کاروبار کا تحفظ ہوا ہے, فلاں کا ہوا ہے. ایمان اتنی سستی چیز ہے, اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اس کے لیے بھی تو پہلے سے تحفظ ہے. اس کو سمجھنا. حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں, میرا اپنا ذاتی ہے کہ جتنے مساجد کے ائمہ ہیں ان کا ٹرین ہونا ضروری ہے. جتنے مساجد کے امام مسجد کا اس فتنے پر کوئی بھی فتنہ ہو, جتنے ارتدادی فتنے ہیں, تشکیکی فتنے ہیں, ایمان کے دشمن فتنے ہیں, ان سب کے بارے میں تو کم از کم مرزائیت کا, ختم نبوت کا جو معاملہ ہے, اس بارے میں تو بالکل ہر امام مسجد کو اس کے لیے ٹرین ہونا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں آپ کو, یہ بنیاد ہے. آپ کو اگر یقین ہو کہ میں نے پہلے کہا تھا ہمارا دین حق ہے, ہمارا دین کامل ہے, ہمارا دین مکمل ہے. اور کامل مکمل ہونے کا معنی ہمارے دین میں جو وضو ہے اس سے بہتر وضو ہو ہی نہیں سکتا. جو ہمارے لیے نماز ہے اس سے بہتر عبادت کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہمارا عمرہ, ایسے آپ چلے جائیں حتیٰ کہ جو اسلام نے ہمیں اپنا نظام زندگی, نظام معیشت, گھریلو زندگی جو دی ہے, جو آپس کی رہن سہن کی زندگی دی ہے, جو اسلام نے طرز زندگی, انداز زندگی دیا ہے, اس سے کامل, اس سے اچھا, اس سے بہتر کیا, اس کے برابر کا بھی اور تصور نہیں ہو سکتا. جب آپ کو یہ یقین ہو پھر آپ کسی اور طرف جائیں گے, اور طرف تو بندہ جاتا ہے بہتر کی تلاش میں. اور میرا ایمان یہ ہے کہ اس سے بہتر وضو, اس سے بہتر عبادت, اس سے بہتر درود پاک, اس سے بہتر ذکر, اس سے بہتر تسبیحات, اس سے بہتر فلاں کوئی ہے ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. اگر کوئی صرف خیال کرے شین کے اسلام میں جو وضو بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ بتلایا, یار ممکن ہے کوئی اس سے بھی ان کا طریقہ ہو, یہ اگر وہم بھی آیا تو ایمان گیا. جب یہ بات ہوگی اب اور نبی کا تصور ہو سکتا ہے. پھر میں اور نبی کو جو مانوں گا تو وہ تب مانوں کہ وہ وضو والا طریقہ اس سے کوئی اچھا بتائے گا. تو میرا ایمان ہی ہے کہ اس سے بہتر وضو کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں کیوں جاؤں؟ اچھا بھی میں اس لیے اس کو مانوں کہ شاید کوئی عبادت کا طریقہ وہ اس سے اچھا بتائے گا, لیکن میرا پہلے سے ایمان یہ ہے کہ اس سے بہتر عبادت کا کوئی طریقہ ہو
سکتا ہی نہیں ہے تو پھر میں جاؤں گا کیسے سیکھنے کے لیے؟ اس لیے اس کو مانو کہ شاید وہ کوئی حج کا اور اس سے بھی اچھا طریقہ بتائے، عمرے کا کوئی اور اچھا طریقہ بتائے، شاید کوئی درود وہ بتائے جو اس درود سے بھی بہتر اعلیٰ ہو، وہ کوئی ذکر اذکار تسبیحات بتائے، وہ کوئی تجارت اسلامی کا طریقہ اس تجارت اسلامی سے بہتر بتلائے، وہ کوئی ازدواجی زندگی، وہ کوئی گھریلو زندگی، وہ کوئی، یعنی ایک چیز کا میرا پہلے سے یقین ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہی نہیں ہے، پھر میں کسی نبی کی خیال ہی نہیں کر سکتا یار، میں کسی اور عالم کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ شاید اس عالم سے وہ عالم بڑا ہوگا تو مجھے اور معلومات دے گا، لیکن میرا جب عقیدہ ہی یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماً عملاً جو ہمیں دیا ہے اس سے مزید آگے کا تصور خیال ہی بالکل ختم، اگر کوئی اس سے بہتر ہوتا تو وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیتے، اور ہے ہی جب نہیں ہے تو پھر اس کو مان کے بھی وضو تو یہی رہے گا، اس کو مان کے بھی عبادت تو اس کو مان کے بھی پھر کیوں مانو؟ پھر عقلی لحاظ سے بھی تو کوئی جواز نہیں بنتا نا۔ خاتم النبی جی، اب خاتم کا معنی مہر لگا دی، ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ خاتم کا معنی قرآن ختم کر دیا میرے بچے، اچھا جی بچے نے قرآن ختم کیا، کس لفظ پہ ختم کیا جی؟ بالناس پہ ختم کیا۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو جائے یا شاید کوئی ایک آیت اس کے بعد بھی ہو، شاید کوئی ایک دو حرف آگے اور بھی ہوں، تو جو آدمی یہ فہم کے درجے میں بھی کہے یا تیرے بچے نے جو الحمد سے الف لام میم سے بالناس تک پڑھا ہے، تو کہہ رہا ہے ختم، اس نے قرآن ختم کر لیا، اس نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ لی، لیکن شاید یار بخاری شریف کی کوئی ایک حدیث اور اس سے آگے بھی، کوئی اور آیت اس سے آگے بھی، اگر وہ یہ کہے گا تو اس کا ایمان قرآن پر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ قرآن کا گستاخ ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا بے ادب ہے۔ تو بالکل ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ختم بی النبیون، یعنی سلسلہ نبوت میرے اوپر ختم کیا گیا، جیسے قرآن ختم ہوا، جیسے بخاری شریف ختم ہوئی، جیسے کوئی کتاب آخری لفظ پہ ختم ہوئی، تو نبوت والی کتاب جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو سفر شروع ہوا تھا، جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جو سبق شروع ہوا تھا، جو کتاب شروع ہوئی تھی، وہ آ کر کے ختم ہوئی۔ ختم کا معنی اس کا آخری لفظ بھی پڑھا گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی خیال ہی کرتا ہے کہ شاید کوئی اور بھی آگے ہو، تو وہ شاید کے بعد ایسے جیسے میں نے قرآن کے بارے میں سمجھایا کہ بھی شاید والناس کے بعد بھی قرآن کا کوئی اور لفظ ہو، تو اگر یہ شاید والا قرآن کو مان رہا ہے، یہ قرآن کو مکمل کتاب تو پھر نہیں مان رہا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معنی، یعنی قصر نبوت اپنے کمال کو پہنچ گیا، سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا۔ اب کمال کو پہنچنے کے بعد، قرآن مجید مکمل ہو جانے کے بعد، بخاری شریف مکمل ہو جانے کے بعد، جیسے آگے تصور نہیں کیا جا سکتا، جو کرے تو وہ منکر سمجھا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے سلسلہ نبوت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ختم بی النبیون، یہ کمال ہے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ بھی لگ گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ جب یوں ہوگا تو پھر دین پر پورے پر یقین ہوگا۔ اگر تھوڑا سا بھی شاید کے والی، گنجائش والی، ممکن والی تھوڑی سی بات ہے تو پھر پورا دین کلمے سے لے کے آخر تک سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو اساس کہا جاتا ہے، بیس کہا جاتا ہے، بنیاد کہا جاتا ہے، اس کا تحفظ پورے اسلام کا تحفظ کہا جاتا ہے، اس کی چوکیداری پورے اسلام کی چوکیداری کہی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پورے دین کی اساس اس لیے ہے۔ تھوڑا سا بھی شاید کی والی، شک والی بات، تو تشکیک سے آپ نے بچنا ہے، میں نے بچنا ہے، ہم نے بچنا ہے۔ تشکیک اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔
اللہ تبارک